جس کے ہاتھوں میں 5-5 10-10 انگوٹھیاں ہوگی. آپ لوگ یہ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ آخر میں اسی طرف آتے ہیں، اللہ والوں کی مذمت کرتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں کیا محبوب الہی اللہ والے نہ تھے؟ آپ مجھے بتائیے، محبوب الہی اللہ والے نہ تھے؟ ان کے ہاتھ میں کبھی کسی نے 10 انگوٹھیاں دیکھی؟ ان کے ہاتھ میں کبھی کڑے دیکھے گئے؟ ان کے گلوں میں کبھی زنجیریں دیکھی گئی؟ ان کو ننگے سر گھومتے ہوئے دیکھا گیا؟ جب مرید ہوئے تو بابا فرید سے عرض کیا کہ بابا صاحب میں نے تو عالم بن گیا ہوں، آگے پڑھائی جاری کرنا ہے یا آپ کی خدمت کرنا ہے، دونوں میں کیا کروں؟ تو کہا بیٹا ابھی بھی پڑھو، آگے پڑھو، پڑھتے رہو، پڑھنے کی زندگی. اور جب محبوب الہی سے کسی نے کہا کہ حضرت امیر خلد تو آپ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو خلافت دے دو، اس کو بولو کہ پہلے جا کر عالم بنے، جب عالم بنے گا تب اسے خلافت دی جائے گی. یہ محبوب الہی کا انداز. اسی لیے آپ دیکھیں محبوب الہی کا کوئی خلیفہ آپ کو غیر عالم نظر نہیں ہے. یعنی عالم سے مراد جو عام طور پر لوگ عرف کے اعتبار سے کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ وہ عالم جو علم جانتا ہے. مثال کے طور پہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے مرشدوں میں مرشد امیر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کبھی کسی غیر عالم کو ولایت نہیں دیتی، غیر عالم کبھی ولی نہیں بنتی. تو لوگ اس پہ لوگ جھپڑتے ہیں کہ کیسے نہیں بنتا، وہ فلاں تو مدرسہ ہی نہیں گئے پھر وہ بنے. میں کہتا ہوں آپ سمجھے کی بات. ارے جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، جب تیرے اگر کسی بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو پوچھتا نا بچہ کہاں تک پڑھا ہوا ہے، کرتا کیا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب آپ لوگ اپنی بیٹی کسی جاہل کو نہیں دیتے تو اللہ اپنی ولایت کسی جاہل کو کیسے دیتا ہے؟ تو وہ عالم ہی کو دیتا ہے. مگر بس بات اتنی ہے کہ بعض عالم وہ ہوتے ہیں جو کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کی نگاہوں سے پڑھ لیتے ہیں. لیکن اللہ پڑھے لکھوں کو ہی دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہر پڑھا لکھا عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوا کرتا ہے. پھر چاہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا مرشد، اس کا مربی اس میں نظر ڈال کر کے اس کو علوم کے پیمانے پلا دیتا ہے. بلکہ کسی کہنے والے نے کہا ہے تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق تو ہے بہت باعث تیرے میرے پینے. جب شمس تبریز سے ملاقات ہوئی عارف رومی کی تو بہت بڑے عالم تھے، لیکن شمس تبریز جیسے مجذوب اور اس دیوانے کا علم دیکھ کر عارف رومی کو کہنا پڑا سب کتابوں صد ورق دربار کن، دل بچا لے دل بدشتے جانب دلدار کن. اور مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. تو یہ 10 انگوٹھیاں، یہ کالے پیلے کپڑے، عجیب رنگ ڈھنگ، قبرستانوں میں بیٹھ کر گانجا پینا، چرس پینا. اور میری قوم کہتی یہی ولی لوگ جو انکار کرنے پہ وہ غوث پاک غریب نواز کوئی ولی نہیں مانتے، اور جو ماننے پہ تو ہر ننگے دھڑنگے کو مان لیا. وہی ولایت کا کوئی معیار ہے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے 12 صفتیں جب تک پیدا نہ ہو انسان ولی نہیں بنتا. اب 12 صفتیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ. اب جلدی جلدی سن لے، بات سمیٹتا ہوں اس لیے کہ قبلہ قائد محترم کی آمد پر ہی میں گفتگو سمیٹ لوں گا. لیکن آپ توجہ فرمائیں، ولی کو پہچاننا ہے تو اس طرح پہچاننا ہے. آپ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن. آج کل تو ہم بعض لوگ گنجڑی چرسیوں کو بھی ولی مان لیتے ہیں، اور بعض لوگ تو صرف جبہ اور امامے کے پیچ کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ولی ہے. اتنے خوبصورت ہیں جناب، یہ بھی ولی. میرے بھائی سفید چمڑی میرا معیار ولایت نہیں ہے. معیار ولایت کوئی اور چیز، وہ کوئی اور چیز. سفید چمڑیوں کی بات نہیں کی. غوث پاک فرماتے 12 صفتیں، 2 صفتوں کا مظہر اللہ اپنی 2 صفتوں کا مظہر بناتا ہے. صفت ستاری اور غفاری، اللہ کی جو صفت ہے اس کا مظہر اللہ اپنے اس بندے کو بناتا ہے. رسول اللہ کی وہ 2 صفتوں کا مظہر ہوتا ہے. حضور امت پر رفیق بھی ہے اور شفیق بھی ہے. کتنی صفتیں ہوگی آپ کو بولنا پڑے گا کیونکہ آپ کو بات سمجھ نہیں سمجھ مجھے نہیں پتا. کتنی صفتیں ہوگی؟ اللہ کی 2 صفات،
رسول اللہ کی دو صفات، صدیق اکبر کی دو صفات، وہ صادق بھی ہوتا ہے اور مصدق بھی ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی دو صفات، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں انل منکر کرتا ہے، یعنی نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے۔ عثمان غنی کی دو صفات، اللہ اکبر، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اللہ دن کو سخاوت کرتا ہے، دن کو سخاوت کرتا ہے اور راتوں کو عبادت کرتا ہے۔ اور مولا علی کی دو صفات کہ وہ علم والا ہوتا ہے اور وہ بزدل نہیں بلکہ بہادر ہوتا ہے۔ جب تک کہ 12 صفتیں پیدا نہیں ہوتی کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اب چیک کر رہے ہیں تو دیکھو، ستاری اور غفاری کا مظہر اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کیسے؟ یعنی وہ معاف کرتا ہے وہ لوگوں کو۔ غفار کا مطلب ہے معاف کرنا، تو وہ عبد الغفار، سچا عبد الغفار ہوتا ہے، معاف کرتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑتا نہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، اللہ والے نہیں لڑا کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں اہل ظاہر لڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، واقعی جو اللہ والے ہیں آپ کو ذات کے لیے کبھی کسی سے لڑتے ہوئے نظر نہیں۔ ایک مرتبہ کسی بدبخت نے ایک ولی کا امتحان لینے کے لیے ایک لڑکی کو بھیجا کہ جا کر اس ولی کی بے عزتی کر، وہ تجھے پلٹ کے گندا جواب دے گا، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ ہلاکو اور چنگیز خان کے خاندان کا تھا، لڑکی کو بھیجا اسی بہانے سے مار ڈالیں گے۔ لڑکی گئی بدتمیزی سے کہا بابا میرے کتے کی دم اچھی ہے کہ تیری داڑھی اچھی ہے؟ سوال کتنا خطرناک۔ یہ اللہ والے ہوتے، ولی کو ایسے پہچانتا، ان کی شان ہوتی ہے، ذات کے لیے نہیں لڑتے، ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ یہ لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے، اللہ کے بندوں کو معاف کرتے۔ میری کتے کی دم اچھی ہے کہ تیری داڑھی اچھی ہے؟ بابا بتا۔ وہ غوث پاک کے خاندان کے تھے، انہوں نے کہا بیٹی اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میرا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو میری داڑھی سے اچھی تیرے کتے کی دم ہے، کیونکہ کتا تو مٹی ہو جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن جس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو تو جہنم میں جائے گا نا بیٹی۔ تو میری داڑھی سے اچھی پھر تیری کتے کی دم ہوگی اگر میرا ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا، اور اگر ایمان پہ خاتمہ ہو انشاءاللہ تو پھر میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی۔ یہ جواب سن کر اتنا متاثر ہوا کہ وہی چنگیزیوں کے اسلام کے قریب آنے کا سبب بن گیا۔ یہ اللہ والے۔ ایک بات آئیے معاف کرنے پر سن لے، بہت پیاری سی بات۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بھاگلپور کی سرزمین، حضرت مولانا شہباز رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا۔ بھاگلپور میں حضرت مولانا شہباز، یہ اپنی صدی کے مجدد پوری زندگی میں کبھی سراہی کا نام نہیں، بہت متقی، سراہی کبھی نہیں بولا اپنی زبان سے۔ کسی نے پوچھا سراہی کا نام کیوں نہیں لیتے تو کہا لوگ اس میں شراب رکھتے ہیں اس لیے اس کا نام نہیں ہے۔ جس میں شراب رکھی جاتی اس برتن کا نام ہی زندگی بھر نہیں لیا۔ غور فرمائیں، جب اس برتن سے اتنی نفرت تھی تو شراب سے کتنی نفرت۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ شریعت مطہرہ پر بڑی سختی سے قائم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اسی بزرگ کا واقعہ ہے۔ اللہ ایک مرید اپنے پیر کے پاس ہے، کیونکہ مرید لوگ بھی آج